السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج سوزو کی برتھ ڈے ہے، تو وہ صبح صبح ہمیں انویٹیشن دے کے گئی ہے کہ انا آپ نے رات میں ہمارے ساتھ ڈنر کرنا ہے۔ ابھی بھی ہماری دعوتوں کا جو ہے سلسلہ شروع ہی ہے۔ تقریباً دسمبر جو ہے ہمارا بہت ہی زیادہ مصروف گزرا ہے، تو بس ہم تیار ہو کر اوپر جا رہے ہیں۔ سالگرہ کیا ہوتی ہے؟ بس مل بیٹھنے کے بہانے اور ساتھ بیٹھ کر کھانے کی وجوہات ہی ہم لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جتنی مصروف اور تیز زندگی گزر رہی ہے، اب ایسے تہواروں کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کسی کی سالگرہ ہو یا کسی کی شادی ہو تو پھر ہی کسی سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ جو ہے بلی، یہ بھی سوزین کی ہے پلی ہوئی۔ سوزین جو ہے، ہم لوگ اب اوپر پہنچ گئے ہیں، اور سوزو نے جو ہے اپنے حساب سے روم کو تھوڑا بہت ڈیکور کیا ہوا ہے۔ کچھ جو ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں لائٹ آن کر کے۔ یہ دیکھیں، اب پتہ نہیں سوزین نے ڈیکور کیا ہے یا سوزین کی مما نے ڈیکور کیا ہے۔ کچھ بیلون لگائے ہیں، اور سوزو کی مما جو ہے وہ تو کچن میں بزی ہے۔ تقریباً پوری تیاری کی ہوئی ہے کھانے وغیرہ کی بھی، اور گھر کو بھی اچھے سے تھوڑا بہت ڈیکور کیا ہوا ہے۔ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے، کل کی بات لگتی ہے جس دن سوزو نے اس دنیا میں آنا تھا۔ وقت کو تو جیسے پری لگ گئے ہیں۔ اب سال اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے جیسے سال نہیں مہینہ گزرا ہے، اور مہینوں کا حساب تو دنوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ چھوٹے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور بڑے جو ہیں وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، اور جو بوڑھے ہیں وہ یا تو گزر چکے ہیں یا پھر اسرائیل کے انتظار میں ہیں۔ آپ کو میری بات بہت عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن یہی حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے کوئی بھی نظر نہیں پھیر سکتا۔ خیر، دانیہ اور سوزو جو ہیں یہ بھی کچن میں کوشش کر رہی ہیں کہ انا کی تھوڑی بہت ہیلپ کریں۔ ویسے تو سب کچھ ریڈی ہو چکا ہے، ابھی میں جا کے دیکھتی ہوں کہ کیا بنا ہوا ہے۔ یہ پکسی صاحبہ نے بھی جو ہے بو لگائی ہوئی ہے پنک کلر کی، یہ بھی سوزو کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ تو اس خوشی کے موقع پر میں فی الحال اس موضوع کو کسی اور وقت کے لیے رکھتی ہوں، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اس موضوع پر بہت جلد بات کروں گی۔ پکسی کو دیکھیں، اس نے بو لگائی ہوئی ہے، کتنی کیوٹ سی لگ رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں چکن ٹکے، دم کا قیمہ ہے اور گھر کے بنے ہوئے ٹکے ہیں۔ یہ دیکھیں دم کا قیمہ بنا ہوا ہے، اور ہم لوگوں نے جی اس کی پریزنٹیشن بھی کر دی ہے دم کے قیمے کی، اور ساتھ ہی جو ہے گھر کے بنے ہوئے پراٹھے ہیں ٹکوں کے ساتھ۔ گھر کے بنے ہوئے ٹکوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ بہت اچھے سے اندر تک کک ہو جاتے ہیں، اور مسالہ بھی بہت اچھی طرح سے ان میں میرینیٹ ہو جاتا ہے۔ اب تو کھا کر ہی پتہ چلے گا کہ یہ کیسے بنے ہیں۔ اور ساتھ ہی گھر کے بن والے پراٹھوں نے تو چار چاند لگا دیے اس دعوت کو۔ خوشبو جو ہے وہ اب بس بیٹھنے نہیں دے رہی، اب ہم لوگ کھانا بھی کھاتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ باتیں بھی چلتی رہیں گی۔ خیر، آج میں تھوڑا سا اداس تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پرانے گھر کے نیبر میں ایک لڑکی کی اچانک ڈیتھ ہو گئی، شاید ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تو میرا تھوڑا سا دل اداس ہو رہا تھا۔ اگر آپ کسی بھی ایسی جگہ جائیں جہاں کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو آپ کے بھی پرانے زخم تازے ہو جاتے ہیں، آپ کو بھی اپنے پیارے جو کہ آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں یاد آنے لگتے ہیں، اور وہ تو وہی پرانا محلہ، پرانے لوگ جہاں ہم بہن بھائی اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے۔ ابو کی ڈیتھ کو تو تقریباً 27 سال ہو گئے ہیں، لیکن امی کی ڈیتھ کو اتنا ٹائم نہیں گزرا۔ ابھی ہم کھانا بھی کھاتے جا رہے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پاسٹ میں پہنچ گئی ہوں، تھوڑا سا ماضی میں پہنچ گئی ہوں۔ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ابو کی ڈیتھ کو تقریباً 27 سال ہو چکے ہیں، لیکن امی کی ڈیتھ جو ہے وہ ریسنٹ ہی ہوئی ہے، تقریباً 3 سال گزرے ہیں۔ اتنا ٹائم نہیں گزرا،
کبھی کبھی بہت زیادہ ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، ان کے بچھڑ جانے کا دکھ دائمی ہے، مطلب کبھی نہ ختم ہونے والا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دکھ کی وہ شدت تو نہیں رہتی جو کہ پہلے دن محسوس ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ہر گزرنے والے دن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی میں کہاں کہاں خلا آ گیا ہے۔ مجھے امید آپ لوگ میری اس بات سے ایگری کریں گے۔ ہر گزرتے لمحے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے جیسے والدین کیا گئے، سائبان ہی چھن گیا اور ہم کڑی دھوپ میں کھڑے رہ گئے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے اوپر کوئی سایہ تاننے والا تو دور کی بات، کوئی دو بول ہمدردی کی بھی بولنے والا نہیں۔ والدین کا بوڑھا وجود ہمارے لیے محفوظ چٹان کی طرح ہوتا ہے۔ ان کا لرزتا کانپتا وجود بھی ہمارے بچاؤ میں کسی بھی طوفان سے ٹکرانے کی ہمت رکھتا ہے۔ والدین کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کی تلخیوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ خود ہی سب کچھ اپنے وجود پر سہ جاتے ہیں اور ہمیں کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ پتہ ان سب باتوں کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب وہ ہمارے سر پر نہیں ہوتے، جب ان تک ہماری کوئی آواز نہیں پہنچتی۔ ہمیں جب احساس ہوتا ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کاش وہ زندہ ہوتے، ہم ان کی تھوڑی اور خدمت کر لیتے، ہم تھوڑا اور ان کے قریب رہ جاتے، ہم تھوڑا سا اور ان کے ساتھ وقت گزار لیتے۔ میری ان تمام لوگوں سے گزارش ہے جن کے والدین زندہ ہیں، خدا را اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ صرف والدین کا ہی وہ رشتہ ہوتا ہے جو کہ بالکل خالص ہوتا ہے، جس میں کہیں بھی کسی بھی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ وہ صرف اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں۔ شاید آپ کے والدین نے آپ کی توقعات کو پورا نہ کیا ہو، مگر یقین کریں ان کے پاس جو بھی تھا انہوں نے وہ سب آپ پر لٹا دیا۔ قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑ لیں۔ صرف احساس کی بات ہے، اور یقین جانیں احساس کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتا ہے، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے صرف انہیں جو آنکھیں نم اور دل نرم رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں نرم مٹی میں ہی پورا پودا پروان چڑھتا ہے، پتھریلی زمین کے مقدر میں تو صرف جھاڑیاں ہیں۔ لہٰذا اپنے دل کو بنجر زمین کی طرح نہ بنائیں اور قدر کریں اپنے والدین کی۔ آج میں تھوڑی سی اپسیٹ تھی تو اس لیے میری گفتگو بھی تھوڑی سنجیدہ سی ہو گئی، ورنہ صبح تک میں بہت اچھے موڈ میں تھی۔ خیر، اوپر آ کر اور سوزو کی برتھ ڈے کی وجہ سے تھوڑا سا میرا موڈ بھی اچھا ہو گیا تھا۔ کھانا بہت مزے کا تھا، بہت لذیذ تھا۔ ہم لوگ تھوڑا اسپائسی کھاتے ہیں اور میری سسٹر جو ہیں وہ تھوڑا کم اسپائسی کھاتی ہیں، لیکن انہوں نے ہماری پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے دونوں چیزیں، چکن ٹکا بھی اور دم کا کیباب بھی، بہت زیادہ اسپائسی بنایا تھا۔ مزہ آ گیا کھانا کھا کے۔ اور یہ جو کیک تھا 3 ملکی کیک، یہ بھی شاید میرا خیال ہے ہو سکتا ہے دانیہ نے یا رویل نے اپنی پسند کا منگوایا ہو۔ یہ بھی بہت مزے کا تھا۔ دانیہ کی سزین کی جو مما ہیں وہ بھی آج مجھے تھوڑی سی اپسیٹ سی لگ رہی ہیں، ان کی 2 دن کے بعد برتھ ڈے ہے۔ تو بس یہ تھا میرا آج کا موضوع اور آج کی گفتگو۔ اب ہم لوگ سب مل کر کیک کھائیں گے، کیک کو انجوائے کریں گے۔ تو وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کسی کو کم چاہیے کیک اور کسی کو زیادہ چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔